Students want justice. Students want justice. We want justice. We want justice. جی اس وقت ہم موجود ہیں پیرس کلب کے سامنے جہاں نمرتا کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے مظاہرہ کیا جا رہا ہے. آئیے ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن کلوڑا صاحب. ہم بات کرتے ہیں کہ آج ڈاکٹر نمرتا کے قتل کے خلاف یہاں احتجاج ہے اور ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے مظاہرہ ہو رہا ہے. تو آئیے ہم سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان احتجاج کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا ہوگا. بہت شکریہ گوری صاحب. سندھ کے اندر جو جنسی جتنے بھی سندھ کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں وہ ایک بگڑوں کا ٹولہ ہے. وہ جو پوری سندھ کے اوپر یونیورسٹیوں کے اوپر وہ قابض ٹولہ ہے جس میں ایڈمنسٹریشن شامل ہے, جس میں وی سیز شامل ہے. بحریہ یونیورسٹی کا واقعہ ہوتا ہے تو وی سی چلا جاتا ہے. سندھ میں بچیاں خودکشیاں کرتی ہیں, یونیورسٹیوں سے لاشیں ملتی ہیں, قتل زدہ لاشیں ملتی ہیں, لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. سندھ گورنمنٹ اس میں چور کا کردار ادا کر رہی ہے, پاتھاری دار کا کردار ادا کر رہی ہے. سندھ کے اندر میرے خیال میں کہ یہ پورے پاکستان میں واحد خطہ سندھ ہے جہاں پر عورتوں کی لاشیں, جہاں پر پورے سماج کا معاشرے کا قتل ہو رہا ہے, پورا سماج ریپ زدہ ہو گیا ہے, لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. یونیورسٹی کا وی سی نہیں جا رہا, وہ اتنا طاقتور ہے, وہ وزیر اعلیٰ سے طاقتور ہے. وزیر اعلیٰ خود پتہ نہیں کس کام کا ہے, ایک نکما ترین بندہ سندھ کے اوپر جو ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے. ایک تھرڈ کلاس قسم کی ایڈمنسٹریشن ہے پوری سندھ کے اوپر جو قابض ہے, جہاں پر ادارے مکمل طور پر برباد ہو چکی. یہ ایک نمرتا نہیں ہے, بہت ساری نمرتائیں سیلاب پر جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا کہ وہ سلیب پر ٹانگی جاتی ہیں. یہ پنکھوں میں نہیں ٹانگی جاتی ہیں, ان کو ریپ کر کے ان کو قتل کیا جاتا ہے. یہ سندھ کا بہت بڑا نواں ہے, یہ سندھ کا بہت بڑا المیہ ہے. اور اس میں میرے خیال میں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ خاموش ہے, اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اس کے کان بند ہیں, اس کے ہونٹ بند ہیں, اس کو سوائے اپنے ابو جی کے اور کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. پہلے ڈاکٹر نمرتا کے قتل کو خودکشی ثابت کیا گیا. میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہ صرف وہ قتل تھا بلکہ زیادتی کر کے قتل کیا گیا تھا. تو یہ دوہرا جرم. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایسے واقعات کو پہلے چھپایا کیوں جا رہا ہوگا؟ سر نبیلہ رند والا قتل آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو سندھ یونیورسٹی میں ہوا. اس میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آج تک وہ قتل خاموش ہو گیا. وہ آج بھی اندھا قتل ہے. ان کے لواحقین خاموش ہو گئے, یونیورسٹی پوری خاموش ہو گئی, احتجاجی بیچارے احتجاج کرتے رہے. اس کے بعد ابھی ایک بچی کو ہراسمنٹ کے اس میں ایک استاذہ جو ہیں دو وہ ان کے اوپر ثابت ہوا ہے, ان کو نہیں ہٹایا جاتا. یونیورسٹی کے اندر وہ جو نام نہاد وہ جو ہیں یونین والے جس میں عرفانہ ملا, امر سنگھو جیسی عورتیں جو ہیں وہ تو نام نہاد لوگ ہیں. یہ اور قتل ہوتے رہیں گے جب تک ایک جو ہے نا کہ انصاف کی تقاضیں پوری نہیں ہوتی نا, تب تک یہ قتل ہوتے رہیں گے, احتجاج ہوتے رہیں گے. سندھ کا یہ نواں ہے, یہ المیہ ہے, یہ بہت بڑا درد ہے جو جاری و ساری رہے گا. پیپلز پارٹی اس میں گناہ گار ہے, پیپلز پارٹی قاتل ہے, پیپلز پارٹی ارمانوں کی قاتل ہے, پیپلز پارٹی لاکھوں عورتوں ماؤں کی قاتل ہے, پیپلز پارٹی بچوں کی قاتل ہے, پیپلز پارٹی سندھ کے ہر اس موسم کی قاتل ہے جس موسم کے اندر ہمیں لاشیں ملتی ہیں. بہت بہت شکریہ. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف صاحب, یہاں مظاہرے میں شریک ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا نمرتا کو انصاف ملے گا. دیکھیں جس طرح آج یہ نمرتا کے کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے اور جس کو بڑے بے ایمانہ طریقے سے پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے, لیکن جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح جو انتظامیہ ہے یونیورسٹی کی اور جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتی. اور جو یونیورسٹیز کے اندر نوجوانوں کا جو قتل عام ہے, ان کے ساتھ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں ان کا تدارک نہیں ہو سکتا, اور نہ نوجوانوں کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی جو زیادتیاں ہیں ان کا جواب دے سکیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام نوجوانوں کو جب تک وہ پلیٹ فارم طلبہ یونین بحال کر کے مہیا نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. طلبہ یونین کو بحال کیا جا سکتا ہے, مطلب اتنے عرصے سے کوششیں جاری ہیں. حالانکہ یہ ایک ڈکٹیٹر نے پابندی لگائی تھی, لیکن اسے سیاستدانوں نے اپنے لیے یوز کیا موروثی سیاست کے لیے.
تو ہم نے جتنے لیڈر دیکھے ہیں بڑے، وہ تمام جو ہے وہ طلبہ سیاست سے ہمیں ملے، میں اس میں بڑے بڑے نام بھی لے سکتے ہیں۔ تو جب تک طلبہ سیاست جو ہے یونین بحال نہیں ہوتی تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے، یا اس کے علاوہ بھی ہم انصاف تک پہنچ پائیں گے۔ اصل میں یہ دیکھیں کہ جس طرح جو تعلیم کو پرائیویٹائز کرنا ممکن نہیں تھا اگر طلبہ یونین بحال ہوتی، اور دیگر جو طلبہ کی امپاورمنٹ تھی اور سیاست کے اندر جو طلبہ کا ایک کردار تھا، اس کو منیمائز کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کل کرنے کے لیے طلبہ یونین پہ پابندی لگائی گئی۔ اور آج بھی جو پاکستان کے اندر ایجوکیشن کی حالت ہے اور جس مشکل سے لوگ یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم کے لیے پہنچ پاتے ہیں، اس میں وہ ان کے اوپر اتنا خوف اور اتنا جو ہے وہ پریشر ان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی اپنے جائز حق کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو ان کو تعلیمی اداروں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر طلبہ کے اندر بھی اس شعور کی کمی ہے کہ طلبہ یونین کا کیا کردار تھا ماضی کے اندر، اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم طلبہ کے اس ماضی کے کردار کو طلبہ کے سامنے رکھیں، ان کو منظم کریں، ان کو متحد کریں اور طلبہ یونین کی بحالی ممکن بنائیں۔ ڈاکٹر نمرتا کی طرف آتے ہیں، کیا اس احتجاج کا ہمیں فائدہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس احتجاج کا یہ صرف اسلام آباد کے اندر نہیں ہو رہا، بلکہ جتنے ترقی پسند طلباء ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر آج اس کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ تمام یونیورسٹیوں کے اندر اس حوالے سے جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے، اور اگر اس کیس کے حوالے سے اور اس میں ملوث لوگوں کو اگر کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، ان کو سزائیں نہیں دی جاتی، تو ہم اس احتجاج کے دائرہ کار کو پورے پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں تک جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ اور ہمیں یہ یقین ہے کہ طلباء کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس مسئلے کو اور نمرتا کے قاتلوں کی گرفتاری اور سزا تک کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادی حسین صاحبہ، بتائیے گا ان احتجاج کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بالکل احتجاج کا فائدہ ہوگا، کیونکہ جو حالات ہیں اور جس طرح کی حکومت ہے تو ہم اس کے رحم کرم پر تو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب آپ اپنے حقوق کے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ کو انصاف نہیں ملے گا، اور یہاں پر انصاف لینے اور مانگنے کا ایک ہی راستہ ہے جو ہمارے پاس بچا ہے، اور وہ یہ احتجاج کا راستہ ہے۔ ہمارے بچے نہ گھروں میں محفوظ ہیں، نہ گلیوں میں محفوظ ہیں، نہ تعلیمی اداروں کے اندر محفوظ ہیں، تو آپ ہی بتائیں کہ پھر ہم کہاں جائیں؟ جب ریاست توفیق نہ دے تو پھر ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے، اور وہ احتجاج کا راستہ ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے پہلے بھی یہاں پر نمرتا کے لیے جمع ہوئے تھے، اور آج پھر ہم اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو قتل نہیں کہتے تو آپ پھر اس کو خودکشی کا رنگ کیسے دے سکتے ہیں؟ انویسٹیگیشن سے پہلے ہی آپ کیسے اس کو خودکشی مان لیتے ہیں؟ تو میں جو ہے آپ کے تو سب سے یہاں سے پرزور اپیل کرتی ہوں کہ نمرتا کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے اسٹوڈنٹس جو یونین تھی ان پر پابندی لگا دی گئی ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سیاست سے باہر نکالا گیا ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، لیکن ٹیچرز کی جو یونینز ہیں وہ بحال ہیں، اور یونیورسٹیز کے اندر پوری مافیائیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے جو سفارش پہ آتے ہیں، جو کسی کے سورس سے آتے ہیں، جو پیسے دے کر آتے ہیں، تو وہ پھر کرمنل ہی آئیں گے، اور وہ آ کر جو ہے وہاں پر اپنی جو ہے وہ راجدھانی قائم کر لیتے ہیں ہر ادارے کے اندر۔ تو یہ پوری ایک مافیا ہے، وہ آپ نہ صرف سندھ کو دیکھیں، آپ بلوچستان کو دیکھیں، آپ اسلام آباد کو دیکھیں، آپ پنجاب کو دیکھیں، ہر جگہ پر یہ مافیائیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی آپس میں کڑیاں ملتی ہیں، جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب نائلہ رند کا قتل ہوا تبھی اس کو خودکشی کا رنگ دے کر پھر ان کو کے اوپر دباؤ ڈال کر اب بچی ہے، مر گئی ہے، آپ ان کو کہاں عدالتوں میں گھسیٹیں گے، ان کی عزت خراب ہوگی۔ تو خدا را اپنی بیٹیوں کے اوپر سے یہ عزت کا جو آپ نے تاج سجا رکھا ہے وہ اتاریں، اور جو قاتل ہیں جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی تب تک یہ واقعات رکیں گے نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم اسد شاہ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں آج کے احتجاج کے حوالے سے۔ اسد صاحب بتائیے گا، آج کے احتجاج کا کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟
جی گوری صاحب، یہ اویئرنیس کے لیے احتجاج ہے. اویئرنیس ہوگی، انتظامیہ کی نظریں کھلیں گی، ان کی آنکھیں کھلیں گی، تاکہ اس طرح کے واقعات کنٹرول کرنے میں ان کو ذرا دھیان ان کا زیادہ بڑھے گا. ویسے تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا احتجاج سے. آپ دیکھیں گے پریس کلب کے سامنے ایک بندہ تو 2 سال سے، ایک فیملی 2 سال سے بیٹھی ہوئی، ان کو انصاف نہیں ملا. تو ان کا تو یہ مختصر وقت احتجاج ہے، لیکن انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو وہ انہوں نے اپنے لحاظ سے صحیح کیا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. کیونکہ سندھ میں جو خصوصاً جو لڑکیاں ہیں، ان کے ایجوکیشن پہ ویسے ہی پارے بنے ہوئے ہیں، پابندیاں ہیں، وہ ویسے ہی کم پڑھنے جاتی ہیں اداروں میں. تو اب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو والدین تو کبھی نہیں چھوڑیں گے ان کو. طلبہ یونین پہ پابندی لگائی تھی ڈکٹیٹر ضیاء نے، اس کے بعد جب سیاسی حکومتیں آنا شروع ہوئیں، انہوں نے اس پابندی کو بحال رکھا تاکہ ان کی موروثی سیاست چلتی رہے. تو آج یہ ایک اور مطالبہ ہے کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے، تو کیا اس پہ غور ہوگا سنجیدگی؟ سندھ میں تو اس پہ عمل ہو گیا ہے. سندھ اسمبلی نے پرسوں ایک ریزولوشن یا ایک لا پاس کر دیا ہے، تو انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین بحال کر دی ہیں. یہاں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوگی تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے نا. اسٹوڈنٹ بھی اپنے جائز مطالبات کے لیے وہاں جا سکیں گے. اب تو ان پہ پابندیاں ہیں، وہ کیسوں کی وجہ سے ڈرتے بھی ہیں. اگر ان پہ ایک بھی کیس بن گیا تو اس کے والدین تو نہیں چھوڑیں گے نا ان کو پھر دوبارہ. اسی لیے اسٹوڈنٹ یونین بحال ہونی چاہیے، یہ جائز مطالبہ ہے ان کا. کیونکہ اسٹوڈنٹ یونین بند جو ہے نا، اس پہ پابندی جب لگی تھی، اس کا فائدہ نہ عوام کو ہوا نہ ملک کو ہوا. اس کا فائدہ سیاسی جماعتوں کو ہوا کہ زرداری کی موروثیت چلتی رہے، بلاول بھٹو کی نظر میں نواز شریف کی موروثیت چلتی رہے، چودھری شہزاد کی ان کی موروثیت چل رہی ہے. لیکن جو ایک لیڈرز بنانے کی فیکٹری تھی طلبہ یونین، اس پہ پابندی کا نقصان ہمیں نئے لیڈر ملنا بدل گیا. بالکل آپ کی صحیح بات ہے، کیونکہ اگر سیاست ہوگی تو لوگ بھی آگے آئیں گے، ورنہ ان کا آواز دبائی جائے گی تو سامنے لوگ تو کچھ نہیں کر سکیں گے نا. اور پھر یہ جو ہمارے حکمران ہیں سالوں سے، ساری زندگی سے 70 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، وہ پھر وہی حکمرانی ہم پہ چلے گی. آپ نے غوری صاحب بالکل صحیح کہا کہ ان پہ پابندی ختم ہونی چاہیے اور لوگوں کو اپنے بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ اسد صاحب. محترمہ، آج یہاں احتجاج جاری ہے ڈاکٹر نمرتا کے قاتلوں کے خلاف. تو کیا یہ احتجاج ہمارے سسٹم کے اندر ایکسس کرتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، احتجاج کا فائدہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ جو احتجاج ہے یہ اسٹوڈنٹس نے آرگنائز کیا ہے، اور یہ ان تمام جو اذیتیں ہیں جو اسٹوڈنٹس کو اپنی تعلیم کے دوران فیس کرنی پڑتی ہے ایک یونیورسٹی کے اندر، یہ اس سے متعلق ایک احتجاج ہے. اور نمرتا کا قتل اس لیے بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ اس کے قتل پہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی. اور جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. انتظامیہ نے تو یہ بول دیا کہ اس نے خودکشی کی ہے، جبکہ ایک یونیورسٹی کے اندر، ہمارے ہاں آپ کو یونیورسٹیوں کا اندازہ ہوگا کہ اتنی شدید سرویلنس ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر. یونیورسٹی آف بلوچستان کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ سرویلنس اتنی شدید ہے ریاست کی طرف سے کہ وہ کبھی کبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہراسمنٹ میں تبدیل ہو رہی ہے. وہ اسٹوڈنٹس کی صحتوں کے لیے مضر ثابت ہو رہی ہے. اور یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو ریپ کیا گیا، ریپ کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، اور انتظامیہ نے ہمیں یہ کہا کہ اس نے خودکشی کی ہے. تو یہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں ہماری یونیورسٹیوں کے اندر آئے دن، کبھی ہمیں چھوٹی بچیوں کے ریپس کا پتہ چل رہا ہے، کبھی لڑکوں کے بچوں کے ریپس کا، کبھی لڑکیوں کے ریپس کا. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس سماج کے اندر. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب تک طلبہ یونین بحال نہیں ہوتی تب تک یہ کیسز حل ہو جائیں گے؟ مجھے بالکل نہیں پلیٹ فارم ہوتا تھا کہ طلبہ یونین، بالکل بھی نہیں. آئی تھنک طلبہ یونین کا بحال ہونا نہایت ضروری ہے، خاص طور پہ اس ٹائم پہ جب بجٹ کٹس آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، جب ہراسمنٹ کے قصے ہمیں بار بار نظر آ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، جہاں اسٹیٹ سرویلنس کے قصے ہمیں نظر آ رہے ہیں، فیسیں بڑھ رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کو نکالا جا رہا ہے. PMDC جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزالو ہو کے ہزاروں میڈیکل طلبہ اس وقت پریشان ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہے. اس ملک میں ایک کریک ڈاؤن ہے مکمل طور پہ اسٹوڈنٹس کے اوپر، جس کے خلاف اسٹوڈنٹس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہ وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے کچھ چند ایک اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیجیٹمیٹ کنسرنز اور ایک بھرپور طریقے سے ان مسائل کا حل بغیر طلبہ یونینز کے تو پاسبل نہیں ہے. یہاں 2 مطالبات ہیں، ایک نمرتا کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، دوسرا طلبہ یونین کو بحال کیا جائے. تو آپ دونوں مطالبات کے ساتھ بالکل ساتھ ان کے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ طلبہ کی آواز جو ریاستی جو حلقے ہیں، طاقت کے جو حلقے
سکیں, ان تک پہنچ سکیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بارے میں طلباء کا کچھ اختیار ہو, اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں, جو اس وقت ان سے بالکل چھین لیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے گور گھانگرو صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں. آئیے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نمرتا کے قتل اور قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے جاری احتجاج پر. تو گور صاحب کیا کہیں گے, ان احتجاج کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, ٹائملی احتجاج ہے, نہ صرف یہ احتجاج ہے بلکہ اس سے پہلے بھی نمرتا کے واقعے پہ احتجاج ہو رہا تھا. بات یہ ہے کہ نمرتا کیونکہ ہماری ہندو لڑکی تھی اور ان کی وجہ سے میرپور ماتھے تھا. ویسے بھی ہمارے علاقوں میں لڑکیاں باہر جا کے یونیورسٹی میں جانا اور وہاں پہ ہاسٹل میں رہیں, یہ بڑا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر یہ واقعہ ہوتا ہے بڑا نگیٹو امپیکٹ کرے گا. تو ظاہر ہے جو لڑکیاں جو دیہاتوں میں لڑکیاں یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہیں اور وہاں رہائش نہیں ہے, ہاسٹل میں رہنا بھی مجبوری ہے ان کی, تو ان کے لیے وہ ڈسکریج ہوں گی. تو نمرتا کا واقعہ جو ہے نا وہ کلیئر ہے, کیونکہ جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ ہاسٹل میں ہیں اور مردہ حالت میں ملی ہیں, تو چانڈکا میڈیکل کالج کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے تحقیقات کیے بغیر کہا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے. تو شک تو وہاں سے ہی ہمیں پڑ گیا تھا کہ انتظامیہ پہلے تحقیق کرواتی, حقائق جانتی, اس کے بعد وہ کوئی اپنا ورژن دیتے کہ بھئی یہ معاملہ ہے. لیکن اب تحقیق بغیر کہتے ہو, اٹ مینس کہ ان کے دل میں کوئی چور تھا, یا وہ جانتے تھے, یا انتظامیہ ملوث تھی, یا ان کی کوئی نااہلی تھی, یا ان کا کوئی انتظامیہ کا قصور تھا. تو پہلے ہی انہوں نے حقائق چھپانے کی کوشش کی. اس کے بعد جب ظاہر سندھ میں بہت پروٹیسٹ ہوئے اور یہ صورتحال ایسی بن گئی, تو ظاہر جب وہ تحقیقاتی ٹیم بنی تو تحقیقاتی ٹیم کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ حقائق لائیں گے. تو جب پوری سندھ میں پروٹیسٹ ہو گیا, اتنا پریشر ڈیولپ ہو گیا, تو تحقیقات کرنے والوں کو وہ مسک کرنا بڑا مشکل ہوا. اس کے بعد جو اب رزلٹ آئی ہے, سابق ریکارڈ دیکھ کے امید بنتی ہے کہ ہمیں انصاف مل جائے گا. جی ابھی تو واضح ہو گیا ہے نا کہ یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ یہ مرڈر ہے اور زیادتی کے بعد ریپ کیا گیا ہے. پوسٹ مارٹم جو رپورٹ آئی ہے, جو میڈیا میں رپورٹ ہے, اس کے حساب سے تو اگر وہ دیکھا یہ جائے کہ سندھ گورنمنٹ اور چانڈکا میڈیکل کی جو انتظامیہ ہے, یہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو ملزمان ہیں ان تک پہنچے, ان کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دی جائے, کیونکہ ان کی نال ہی آ گئی, پہلے ہی انہوں نے ورڈکٹ دے دیا کہ انہوں نے خودکشی کی. یہ انتظامیہ بھی قصوروار ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر رشیدہ سلیمی صاحبہ. آئیے ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج کا احتجاج اور ان احتجاجوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جب ڈاکٹر نمرتا کا قتل ثابت ہو چکا ہے تو اس پہ حکومت سندھ کیا ایکشن لے سکتی ہے. اس احتجاج کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ ایسا ہے جی کہ ایک سول سوسائٹی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کسی بھی جرم, کسی بھی ناانصافی اور کسی بھی قتل, کسی بھی ریپ کے اوپر اپنا رد عمل شو کرنے کا. ہم ایز اے ٹیچرس, ایز ایجوکیشنسٹ, اور ہمارے ساتھ جو ہمارے بچے کھڑے ہیں, بے شک اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اپنی آواز ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے جو اس سارے واقعہ کے اندر ملوث ہیں. آج یہ پاکستان کا پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, خاص طور پہ ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے بلوچستان یونیورسٹی میں, بچوں کو ہراس کرنے کا, ان کی ویڈیوز بنانے کا, ویڈیوز کو پھر آن ایئر کرنے کا, تو یہ سب واقعات جو ہیں ایک گنامنے ان سویلائزڈ معاشرے کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. ہم ایسی واقعات پہ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے. ہم اپنی آواز پہنچائیں گے ان لوگوں تک جو صاحب اقتدار ہیں, جو صاحب اختیار ہیں, کہ ایسے واقعات کا نوٹس لیا جائے اور جو بھی اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جو پہلے کیسز کو بغیر تحقیقات کیے اس کو قتل کو خودکشی ثابت کرتے تھے, کیا وہ معاملے کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے. میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گی کہ شروع میں فوری طور پہ جو ری ایکشن آتا ہے وہ کہا جاتا ہے خودکشی. حالانکہ اگین میں کہوں گی کہ مہذب معاشرے میں کسی اسٹوڈنٹ کا خودکشی کرنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے, ایک بہت بڑا جرم ہے, اور وہ خود بہت کوالیفائڈ ڈاکٹر تھی.
اور یہ جرم اس لیے ہے کہ کبھی کیا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں, وہ کون سے ریزنس ہیں ان کے پیچھے, اس خودکشی کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے. یہ واقعہ بحریہ یونیورسٹی میں بھی ابھی ہوا ہے اور شروع میں اس کو خودکشی کا نام دینے کی کوشش کی گئی ہے. بعد میں پتہ چلا ہے کہ ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ تھی جس پہ کوئی کوشن نہیں لکھا ہوا تھا اور بچی وہاں سے گر کے فوت ہوئی ہے اور آئی وٹنس اس کی اسٹوڈنٹس موجود تھی. تو خودکشی کہا جاتا ہے اور انویسٹیگیشن بعد میں تاکہ تھوڑا سا عوام کا غصہ, تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کا غصہ, تھوڑا سا استادوں کا غصہ جو ہے اس واقعے کے اوپر کم ہو جائے. آخر میں مجھے ایک پیغام چاہیے آپ کی طرف سے طلبہ یونین بحال کرنے کے حوالے سے. آپ کیونکہ ایک پروفیسر ہیں تو طلبہ یونین بحال ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, ضروری میں ایز اے اسٹوڈنٹ, میں اسٹوڈنٹ تھی کالج کی ضیاء عیرا سے پہلے, اور میں نے ایز اے سیکرٹری یونین بھی کام کیا ہے اور مختلف طرح کی جو یونین کی سرگرمیاں تھیں اس میں بہت ایکٹیو پارٹ پلے کرتی رہی ہوں. اور میرا یہ ایک کنوکشن ہے, ایک پختہ یقین ہے کہ اسٹوڈنٹس کی یونین ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک تو ان کی سیاسی تربیت ہوتی ہے یونین کے ذریعے, اور دوسرے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ انتظامیہ تک اپنے مسائل کو پہنچا سکتے ہیں. اگر اس پلیٹ فارم کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں گے تو ایک تو ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین کے ذریعے ایک تربیت کا سلسلہ بھی جو ہوتا ہے. جی, ایک سیاسی تربیت بھی ہوتی ہے ان کی, اور پھر ایک سمجھ لیں کہ آپ نے کمپین چلانی ہے, آپ نے الیکشن لڑنے ہیں, آپ نے اپنے موجودہ جو آپ کے ریپرزینٹیو ہیں ان کو آگے لے کے آنا ہے. پھر چونکہ آپ ووٹ کے ذریعے ان کو آگے لاتے ہیں, پھر اپنے مسائل آپ ان کو بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹس اپنی وائس کو ریز کر سکتے ہیں. اگر یہ پلیٹ فارم مسنگ ہوگا تو اس کا اسٹوڈنٹس کو بہت نقصان ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی, سنا آپ نے کس طرح سے لوگ یہاں غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں, اور جب سے میڈیکل رپورٹ آئی ہے جس میں زیادتی کے بعد قتل ثابت ہو چکا ہے, قاتلوں کا کھلے عام گھومنا یہ کسی طور پر بھی برداشت نہیں ہوگا. آئندہ پروگرام کے لیے اپنے دوست قادر غوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور سیاسی و سماجی شخصیات کے انٹرویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل غوری نامہ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولیں.